یہ علماء کرام کی رائے ہے، آپ اپنی تحقیق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خود کریں۔ حق کی تلاش ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ عید میلاد منانا حرام ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت رہی ہے۔ جھنڈے اور لائٹ لگانا کیسا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ ثبوت کہاں لکھا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا، کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں تمہاری کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ تھانوی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے۔ اور بولو اور چاہیے؟ شمامت الانبیاء میں نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں مجھے نہ چھیڑنا۔ اب کہو گے جی آپ، میں نے کہا اللہ کی سنت، تو یہ بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت آیا میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ فرماتی آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے، جھکے، مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے۔ رب نے چراغاں کیا یا نہیں؟ ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے، قمقمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لائے، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں۔ جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے۔ ہم اتنے ویسے جھنڈے نہیں لا سکتے، ہم جب بھی جھنڈے ہمیں ملتے ہیں لگا کے اسی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ فرماتی تیسری چیز وہ کیا دیکھی؟ ساری فضا بھری ہوئی تھی، زمین سے لے کر عرش تک ساری فضا بھری ہوئی، کوئی بیٹھا نہیں تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، فرشتے تھے۔ کون تھے؟ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے۔ فرماتی ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں۔ وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔
وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی نہیں۔ کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ آب حیات۔ وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی۔ پہلے ان کو جواب دو پھر مجھے دے لینا۔ جناب اشرف علی تھانوی نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ پہلی کتاب کا نام نشرالتی، تاج کمپنی نے چھاپی ہے، مل جائے گی۔ دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، اس کو فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں تیسری کتاب حفاظات یومیہ۔ تینوں میں دعوے سے لکھا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے 12 تاریخ وفات کی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ جمعے کے دن تھا، اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن۔ تو ربیع الاول کے مہینے تک اس جمعے سے، حج کے جمعے سے لے کے سارے مہینے 29 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 30 کا، تینوں 30 کے گن لو، 29 کے گن لو۔ کسی طرح پیر کے دن 12 تاریخ آتی۔ میں آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں۔ یہ کوئی ایک بھی اس کی وہ حدیث نہیں دکھا سکتا، آیت نہیں دکھا سکتا کہ زندگی بھر ہر سال تاریخ وفات پر غم منانا چاہیے۔ یا ہم خوشی مناتے ہیں جشن ولادت کی، تو اس میں بھی لوگ مطلب کڑکڑ کرتے رہتے ہیں۔ تو خیر، تو شریعت میں انتقال کے بعد 3 دن غم ہوتا ہے، سوگ کے 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، چوتھے دن سوگ نہیں منا سکتے، حرام ہے۔ اگر جان بوجھ کر وہ سوگ منائے گا، غم منائے گا، تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو اچھا، اب رہا یہ کہ برتھ ڈے تو وہ ہر سال یہ بچوں کی آپ لوگ مناتے، بڈھے مناتے ہیں برتھ ڈے اپنی، او ہیپی برتھ ڈے، تالیاں بجاتے ہیں، تو کیک کاٹتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ کبھی بولا ان کو؟ 12 ربیع الاول شریف کو ولادت باسعادت کی خوشی ہم مناتے ہیں۔ کروڑ مسلمان جو ہیں یہ منا رہے ہیں، سب کو گناہگار کیسے کہیں گے آپ؟ یہ سب کیا بدھو ہیں؟ کسی کو نہیں پتا کہ یہ یوم وفات منانے کا دن ہے؟ خوشی منانی نہیں چاہیے، غم منانا چاہیے۔ اور صدیوں سے علماء و مشائخ، اولیاء کرام، بزرگان دین یہ مناتے آ رہے ہیں۔ آج کسی سائل نے توجہ دلا دی ہو یوم وفات ہے، غم منانا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں۔ ان کو ہم سے زیادہ مسائل پتہ تھے، ہمارے بزرگوں کو جو دنیا سے چلے گئے، اور آج ان کے مزاروں پر چراغاں ہو رہا ہے، دیا بتی ہو رہا ہے، ان کو ایصال ثواب کے تحفے مل رہے ہیں۔ دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟
عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. یہ عید میلاد النبی یا رسول اللہ کی پیدائش منانا، اس کے تعلق سے اقوال، 2-4 اقوال، اس میں سے ایک مشہور معروف قول یہ ہے کہ 4 صدی ہجری 350 ہجری کے بعد فاطمی خلیفاؤں نے اس کو شروع کیا ہجری میں. تو گویا 622 سال ملا لے تو سن عیسوی تقریباً 1100 سن عیسوی کے اندر پہلی بار فاطمی خلیفہ جو کہ شیعہ تھے، یاد رکھیے مصر میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے پہلی بار رسول اللہ کی میلاد پر چھٹی کا اعلان کیا. کہا کہ آسلم پیدا ہوئے تھے آسلم، لہٰذا ہم چھٹی منائیں گے. اور یہ بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں یورپ کے انفلوئنس میں ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب عثمانی خلافت جو یورپ میں گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسمس مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کا، تو کہا ہمارا نبی تو افضل ہے ان سے، تو لہٰذا ہم بھی جو ہے برتھ ڈے منائیں گے، میلاد منائیں گے. لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. بے شک. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں؟ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا، دلیل اس سے لیتے ہیں نا. تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا، تو اس کو بھی اجتہاداً لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے.
مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کرتا کتاب سے. تو منائیں جی، بالکل. پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پیرلل میں لیں گے. To give me the evidence from the Quran and Sunnah. Jazakallah khair. I hope it. I hope it. You are great, my son. You see, when I said that Happy Christmas, Happy New Year, that doesn't mean, what is Christmas? No, what is Christmas? It's pagan festival. What is Christmas? What does Christmas mean? It means the birth of Christ. Yeah, the birth. Right. Birth of our Nabi we celebrate. Don't we? We don't celebrate. Yes. We don't. Mawlud? No, we don't celebrate. That is bid'ah. That is bid'ah. We don't celebrate. You are. Neither the Prophet Muhammad in his life nor the companion has been celebrated this. There are millions of Muslims, including myself. I don't mind having a birthday celebration of the Prophet. You say bid'ah? I said, okay, my son. I'm not going to argue with you. I don't want to convert you. I don't want you to convert me. You see? And I'm not here. But Quran and Sunnah will judge between us. Okay, leave it to Allah. That judgment leave it to No, Allah. how can we leave it to Allah? آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے. حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے. اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے. اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے. مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے. اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے. یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے. امت محمد بھی مستثنا نہیں ہے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی. اب نماز جنازہ پر کی وہ اہمیت نہیں ہوگی،
نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی، نماز جنازہ کی، آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے. یہ علماء کرام کی رائے ہے. آپ اپنی تحقیق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خود کریں. حق کی تلاش ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. یہ علماء کرام کی رائے ہے. آپ اپنی تحقیق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خود کریں. حق کی تلاش ہر ایک مسلمان پر فرض ہے.